السلام علیکم جی، جنگ کے پروگرام سوچ کے ساتھ میں ہوں محمد اکمل ملک. میرے ساتھ چودھری وحید اختر صاحب موجود ہیں. چودھری وحید اختر صاحب تعارف کے محتاج نہیں ہیں. صاحب صحافت کے پیشے سے وابستہ ہیں، لیکن بہت ساری فلاحی تنظیموں کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں. صاحب ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ پروگرام کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جس میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ کے اور بھی بہت سے پروجیکٹ ہیں، لیکن آج کا ایسا کام کر رہے ہیں خواتین کے حقوق کے حوالے سے. پاکستان کا شمار ترقی پذیر ممالک میں ہوتا ہے، اور ہمارا تعلق اس ملک سے ہے جس میں حقوق اپنا حق اور حقوق لینے کے لیے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کچھ عرصہ قبل الیکشن کمیشن نے انتخابات کا اعلان کیا ہے، اور پاکستان میں 8 جنوری کو معذرت کے ساتھ 8 فروری کو انتخابات ہوں گے. پاکستان میں کل ووٹرز 12,69,80,272 ہیں، ان میں سے 46% خواتین ہیں اور مرد ووٹر 53.9% ہیں. سیاسی ڈھانچہ اس قسم کا ہے جس میں خواتین کو آگے آنے کے لیے بہت سی جدوجہد کرنی پڑتی ہے. ہماری فیصلہ سازی میں چاہے وہ سیاسی ہوں چاہے وہ گھریلو ہوں، خواتین کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے. تو آج ہم چوہدری صاحب سے اس حوالے سے بات کریں گے. پچھلے خواتین کی جمہوری عمل میں شرکت کے حوالے سے بات چیت ہوئی، جس میں بہت ساری سیاسی پارٹیز کے رہنما بھی موجود تھے. تو چوہدری صاحب سے بات کرتے ہیں کہ اب تک یہ ڈیولپمنٹس کیوں نہیں ہو پائیں، خواتین کو اس حوالے سے سیاسی عمل کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا. سیاسی پارٹیاں باتیں بہت زیادہ کرتی ہیں، لیکن وہ اس شمولیت کو یقینی کیوں نہیں بناتی. السلام علیکم چودھری صاحب. وعلیکم السلام. اچھا صاحب، یہ کیا وجوہات ہے؟ مطلب آپ نے بہت سارا کام اس پہ کیا ہے، بہت ساری آپ نے ظاہر اس پہ ورکشاپس بھی اٹینڈ کی ہیں، ٹریننگ بھی کی ہیں، لوگوں کو اویئرنیس بھی دی ہے. تو یہ خواتین اب ہم جب اعداد و شمار کو نظر ڈالتے ہیں تو 46% خواتین ہیں جو ووٹرز ہیں پاکستان کی. لیکن انتہائی حیران کن بات ہے کہ آپ سیاسی پارٹی کی طرف نظر دوڑائیں تو ان کے کینڈیڈیٹس میں جو ہے نا اتنی تعداد میں خواتین ہیں نہیں. کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ ملک صاحب. اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان میں جو آپ نے بتایا کہ ووٹرز کی تعداد جو ہے خواتین کی 46% ہے. ابھی حالیہ جو ہماری مردم شماری ہوئی ہے اس میں تھوڑی سی زیادہ ہوئی، دوبارہ تھوڑی سی اس میں ریویو ہوا ہے. اچھا، اس میں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ بدقسمتی سے ہم جتنی بھی جمہوری پارٹیاں ہمارے ملک میں ہیں، ہم جمہوریت کی بات تو کرتے ہیں، جب ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے تو ہم شور مچاتے ہیں جی ڈکٹیٹر جو ہے وہ جمہوری طرز عمل کو اپنا نہیں رہا، یہ اس ملک میں جمہوری نظام نہیں لا رہا، یہ نہیں لا رہا، وہ نہیں لا رہا. لیکن جیسے ہی وہ جمہوری پارٹیز جو ہیں اقتدار میں آتی ہیں، وہ سارے کام جو ڈکٹیٹر کر رہا ہوتا ہے وہ اپنی پارٹی میں شروع کر دیتے ہیں. نہ ہی وہ ملک میں اس طرح کا نظام لاتے ہیں، نہ ہی اپنی پارٹی میں لاتے ہیں. من پسند لوگوں کو آگے لایا جاتا ہے، جمہوری طریقہ سے آگے نہیں لایا جاتا. خاص کر خواتین جو ہیں، اب آپ دیکھیں کہ ہر پارٹی کو خواتین ونگ بنانا چاہیے، لیکن بدقسمت سے 1-2 جماعتوں کے علاوہ کسی میں بھی خواتین کا ونگ نہیں. اب دیکھیں کہ جو ہماری علاقائی پارٹیاں ہیں جیسے کہ بلوچستان میں یا KPK میں یا عوامی نیشنل پارٹی ہے، جمہوری وطن پارٹی ہے، مزدور کسان پارٹی ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، ان میں جو بہت سارے خواتین نے بڑے جدوجہد کے بعد خواتین ونگ بنوائی. عوامی نیشنل پارٹی میں باچا خان جو اس کے بانی تھے، ان کا موقف یہ تھا کہ خواتین کو آگے آنا چاہیے. اگر خواتین آگے آئیں گی تو ظاہر ہے نئی نسل بھی آگے آئے گی، اس میں ٹھیک ہے نا، وہ شعور پیدا ہوگا. وہاں کے جو نمائندے ہیں ہمارے، ابھی جو حال ہی میں آپ نے بتایا کہ میں نیشنل کنونشن اٹینڈ کر کے آیا ہوں، یہ ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ جو سپ ہے ہمارا بہت بڑا دھارا ہے، اس کے اشتراک سے یہ پلیٹیز ہوٹل میں یہ کنونشن ہوا تھا، جس میں پورے پاکستان سے تقریباً 700 کے قریب جو ہے خواتین
اور دوسرے لوگ جو ہیں جس میں خواجہ سرابی ہیں وہ بھی آئے تھے، جس میں ڈسیبل پرسن ہیں وہ بھی آئے تھے، صحافی بھی آئے تھے، سیاسی جماعتوں کے نمائندگان بھی آئے تھے. وہاں پر ہر سیاسی جماعت کے نمائندوں کو کہا گیا تھا کہ وہ اپنے مینیفیسٹو جو ہے وہ پیش کریں کہ کتنے فیصد انہوں نے عورتوں کو نمائندگی دی. مختلف پارٹیوں کی مختلف رائے تھی. جیسے کہ پی ٹی آئی کے مہندر پال صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے جو، میں آپ کی بات شروع کرتا ہوں گرو نانک صاحب کے، کہ ہمارے گرو نانک کا جس پارٹ میں مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، ان کا یہ ہے کہ عورت ہی کی وجہ سے دنیا ہے، عورت ہی کی وجہ سے سارے جو حسن قائم ہے، تمام رشتے بھی عورت کی وجہ سے ہیں. تو اسی چیز کو اپناتے ہوئے ہم نے پارٹی میں عورتوں کو نمائندگی دی ہے پی ٹی آئی نے. اور ہمارے چیئرمین جو ہیں وہ یقیناً یہ جیل سے باہر آنے کے بعد مزید عورتوں کو اس میں جو اہم بات ہوئی، مطلب آپ نے تفصیل سے اس کے حوالے سے بتایا، یہ جو تین پیپلز پارٹی بھی تھی، مسلم نون کے نمائندے بھی تھے، انہوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ وہ کتنے فیصد نمائندگی دے رہے ہیں خواتین کو اپنی پارٹیز میں، جی بالکل، اور آئندہ انتخابات میں وہ اس کے لیے کیا کریں گے. جی اس میں انہوں نے ہر پارٹی نے اپنا اپنا موقع پیش کیا. چودھری منظور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے شروع سے ہماری قید بے نظیر بھٹو اور اس سے پہلے شہید بھٹو کی طرف سے بھی خواتین کو خاص کر جیسے کہ 5% سے زیادہ نمائندگی جو ہے وہ ہم نے مخصوص سیٹوں پہ دی ہے. اور اس پہ براہ راست جو خواتین ہیں جیسے ان کی شیلا رضا ہیں، ان کی نیلم جبار ہیں ٹوبا ٹیکسنگ سے، اور بہت ساری خواتین جو ہیں وہ شیری رحمان ہے، مطلب بہت ساری ہیں، بہت ساری خواتین براہ راست بھی الیکشن میں حصہ لے کے جنرل الیکشن کے ذریعے آتی ہیں اور مخصوص نشستوں پہ بھی منتخب ہوتی ہیں. جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے سینٹ میں سندھ سے جو ہے شمائلہ کوہلی جو ہے وہ اقلیتی خاتون ہے جو سب سے نچلی ذات کی، ان کو سینٹ کا ٹکٹ دیا. وہ تھر کے علاقے سے ہیں اور بہت ہی غریب اور نچلی ذات ہے ہندوؤں کی، ان کو ٹکٹ دیا ہے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ جیسے کہ گلگت بلتستان کی جو ڈپٹی اسپیکر ہیں وہ خاتون ہیں، ان کو ہم نے ٹکٹ دیا، وہ ڈپٹی اسپیکر. سر آپ کی بات یہ درست ہے، جتنے آپ نے یہ ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی نے اس حد سے انیشیٹو لیے ہیں کہ وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عام طور پہ وہ نمائندگی یا فیصلہ سازی جس میں خواتین کا کردار ہو، کیا پارٹیاں اس پر پورا اتر پا رہی ہیں یا نہیں پا رہی؟ کیونکہ عام طور پہ اگر آپ کمپیریزن کریں کسی بھی پارٹی کے حوالے سے تو، یا پاکستانی سیاست کا کمپیریزن کریں تو آج وہ خواتین اس عداد میں نظر، خواتین بہت ایکٹیو بھی ہیں، مطلب کام بھی کرتی ہیں. اگر محترمہ بے نظیر بھٹو کی مثال لیں تو میرا یہ خیال کہ اب آج کل مریم نواز صاحبہ کام کر رہی ہیں، تو خواتین بہت ایکٹیو بھی ہیں. لیکن وہی خواتین جب اس ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتی ہیں، یعنی کہ وہ لیڈرشپ کا رول ادا کر لیتی ہیں، تو وہ جو ان کے نیچے خواتین ہوتی ہیں، میرے خیال میں ان کو بھی پرائرٹی دینی چاہیے. برابری کم از کم میرے خیال میں اگر ہم آبادی کا تناسب دیکھیں تو خواتین 50% سے زیادہ ہیں. بالکل، تو وہ ان کی اس حساب سے نمائندگی نہیں ہو پا رہی ہوتی. اس میں کیا وجہ، سیاسی کلیشز ہیں یا ایک کہتے ہیں کہ ہم صنفی تضاد ہے، اس میں کیا اس کی کیا وجوہات ہیں، آپ کیا سمجھیں؟ میرا اس میں جو اوپینین یہ ہے کہ وہ ایک تو سیاسی جو جماعتیں ہیں ان میں جو کلیش ہوتا ہے آپس میں لیڈرشپ کا، کہ جی میں جو ہے وہ سب سے بڑا ہوں، وہ دوسرا بڑا ہے، نہیں ہے وہ چھوٹا ہے میرے سے، یہ میری اہمیت زیادہ ہونی چاہیے. اصل میں جو سیاسی ہماری جو نیشنل کانفرنس کا جو بل وباب جو تھا، وہ زیادہ تر خواتین جو ہماری نمائندگی کے لیے آئی، ہم نے ان کو بلایا، ان کی بات سنی. ان کا بل وباب یہ تھا کہ ہر سیاسی جماعت کو آج کل ایک اے ٹی ایم کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ سیاست بہت مہنگی ہو گئی. خواتین، ایسی خواتین تو آ ہی نہیں سکتی کہ جن کے پاس ٹکٹ کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے. تو آج کل کیونکہ کاروبار بن گیا ہے، لمیٹڈ کمپنیاں بن گئی ہیں سیاسی پارٹیاں، ہر خواتین کا جو بھی خواتین آئیں وہاں سے زیادہ تر کا ان کا یہی موقف تھا کہ ہمارے پاس کیونکہ پیسے کم ہوتے ہیں، اس لیے جو مخصوص خواتین ہیں جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے ان کو آگے لایا جاتا ہے. جو ورکرز خاتون ہیں، جو کام کرنے والی خواتین ہیں، جنہوں نے آگے جا کے کام کرنا ہے، شعور دینا ہے لوگوں میں، خواتین کے حقوق کی بات کرنی ہے، ان کو کوشش کی جاتی ہے کہ انہیں پیچھے بیک سٹیج پہ رکھا جائے. اور جو اے ٹی ایم ہے، جو پیسے خرچ کرنے والی ہیں، یا زیادہ مالدار ہیں یا کسی بڑے سیاسی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں یا ان کی بیک گراؤنڈ ہے، اس کو آگے لایا جائے. یہ بات صاحب ابھی ٹھیک ہے، کیونکہ یہ صرف ہمارا سیاسی اسٹرکچر ہی ایسا ہے کہ اب اگر اس میں دیکھیں کہ سیاست کو اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے کہ کوئی عام شخص جو ہے نا، خواتین تو مزدور کی بات ہے، کوئی عام شخص آپ جیسا میرے جیسا یا کلاس پولیس صاحب کو بندہ جب الیکشن لڑنا چاہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ لڑ سکتا ہے. لہٰذا اس کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اس کو بھی ہمیں ریویو کرنا چاہیے.
لیکن ظاہر ہے ہم تو اس پہ بات کر سکتے ہیں، سیاسی پارٹی کو اس پر بھی ریویو کرنا چاہیے. ہاں، خواتین کو فیصلہ سازی میں کردار، اس حوالے سے اگر ہم گھر کے دیکھیں تو ہمارا سارا گھر کا بجٹ جو ہے وہ خواتین چلاتی ہیں. ہم انہیں مخصوص بہت بڑے اچھے انداز میں وہ مینیج ہو رہا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بھی میرے خیال میں سیاسی پارٹیوں کو کام کرنا چاہیے. اور اس پہ آپ کنونشن میں گئے، ان پہ ظاہر سوال جواب کا سیشن ہوا ہوگا، اس میں بات چیت ہوئی ہوگی. تو آپ نے اس میں کیا آبزرو کیا کہ سیاسی پارٹی اس پہ رضامند ہیں بھی صحیح کہ نہیں، یا صرف باتوں کی حد تک اور یہ کنونشن کی حد تک چیزیں چل رہی ہیں، ادروائز اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے؟ جب پروگرام میں جب ہمارا نیشنل کنونشن ہوا ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ کے تحت، اس میں جب سوال و جواب کا جو ڈیلیگیٹس جو آئے تھے سیاسی جماعتوں کے، سلسلہ شروع ہوا تو مختلف لوگوں نے مختلف سوالات کیے. تو یہ کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ جو آپ نے ابھی اپنا مینیفیسٹو جو ہے انداز الیکشن کے لیے جو آپ نے تیاری کر رہے ہیں یا تیاری کر لی ہے آپ نے، اس میں آپ خواتین کو کس حساب سے نمائندگی دیں گے؟ کیا خواتین کو جس طرح عملی طور پر آپ یہاں بات کر رہے ہیں، کیا عملی طور پر اس میں عمل شامل بھی کریں گے اپنے مینیفیسٹو میں؟ کیا آپ اپنے جو کور کمیٹیز ہے اس میں خواتین کو مناسب نمائندگی دیں گے؟ کیا آپ پاکستان کے آئین کے مطابق جو خواتین کو حقوق حاصل ہیں اس کا قسم کا جو آپ کوٹا دینا چاہیں گے الیکشن میں عام نشستوں پر اور مخصوص نشستوں پر؟ تو زیادہ تر پارٹیوں نے یہی کہا جی بالکل ہم دیں گے. لیکن جو خواتین جن سیاسی پارٹیوں کی طرف سے آئی نہیں تھی، ان کا جیسے کہ نیشنل ڈیموکریٹک فرنٹ جو ہے اس کی بشرا گوہر جو آئی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ وہ پہلے کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی میں تھی، وہاں بہت زیادہ عورتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا تھا. اب انہوں نے ایک مثال دی کہ میں پچھلے دنوں پنجاب یونیورسٹی میں پختون اسٹوڈنٹ سے ملنے کے لیے گئی ہوں. تو جب میں نے اسٹوڈنٹ سے پوچھا کہ جو ہماری پختون اسٹوڈنٹ ہیں وہ کیوں نہیں آئی، تو انہوں نے کہا کہ جی ایک مخصوص جماعت ہے جس کا ہولڈ ہے پنجاب یونیورسٹی میں، وہ آنے نہیں دیتی خواتین کو، ان کی وجہ سے ہم ان کو بلایا نہیں ہے، ان کی طرف سے ہمیں تھریٹ آتا ہے. تو اس بات پہ بڑی لیتے ہوئی. پھر اسی طرح جو ہے عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے جو آج کل ہے شاہدہ وحید ہیں، وہ آئی تھی. انہوں نے کہا کہ جی ہماری پارٹی جو ہے وہ پاچا خان کے ویژن کے مطابق خواتین کو مناسب نمائندگی کے حق میں ہے. جمعیت علماء اسلام کی خاتون آئی تھی، انہوں نے بھی یہی کہا. جماعت اسلامی کی سمینہ سعید آئی تھی جن کی خواتین ونگ کی صدر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جو لیڈران ہیں، ہمارے جو بانی ہیں، ان کے ویژن کے مطابق ہم خواتین کو ہر سال سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی براہ راست الیکشن کے لیے تو نہیں، مخصوص نشستوں کے لیے نامزد کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام جماعتوں نے کنونشن کی حد تک تو چرکا کو مطمئن کر دیا کہ ہم ایسا مناسب نمائندگی دیں گے. لیکن جو صورتحال ہوتی ہے وہ آپ اور میں خوبی سمجھتے ہیں کہ جب عام الیکشن ہوتے ہیں اس وقت مینیفیسٹو سے بالکل ہٹ کر کام ہوتا ہے. تو وہی بات کہ جی ہر پارٹی کے پاس جو ہے وہ سیاسی ونگ جو ہے وہ ہونا چاہیے خواتین کا، اور اس کو مناسب نمائندگی دینی چاہیے. ساؤتھ ایشیا پارٹنرشپ، جذبہ فورم اور عورت فاؤنڈیشن، ان کا مین مقصد ہی ہے اس کنونشن کا. انہوں نے پورے پاکستان میں تقریباً ہمارے کوئی 3000 کے قریب رضاکار ہیں، وہ ہر وقت ان لوگوں کو، خواتین کو حق دینے کے لیے ٹریننگ دیتے رہتے ہیں. تو سب یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ بہت ساری اس میں این جی اوز کام کر رہی ہیں، جس میں سی پی ڈی آئی بھی اور یہ عورت فاؤنڈیشن بھی، اور اپنے مطلب بہت ساری اور بھی این جی اوز ہیں جس میں یہ کام کر رہے ہیں، مطلب آپ کی سیپ کر رہی ہے. لیکن ایکچولی ہم وہ کلچر ڈیولپ نہیں کر پا رہے کہ جو خواتین کے لیے، خواتین کو آگے لانے میں اپنا کردار ادا کر سکے. تو اس حوالے سے ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ مزید بھی بات ہوتی رہے گی آپ سے. اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ہم کنونشن سے کیا بات کرتے ہیں، سیاسی پارٹی کے نمائندے کنونشن میں آتے ہیں، وہ بات کرتے ہیں، وہاں پہ آپ یوں سمجھیں کہ وہاں بیٹھ کے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ بھی کرتے ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا جو کنونشنز میں یا ان میٹنگز میں یا اسمبلیز میں جو باتیں کی جاتی ہیں اس پہ عمل درآمد ایک بہت بڑی چیز ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، صرف باتوں کی حد تک چیزیں ہوتی ہیں، عمل درآمد بہت کم ہے. تو پاکستان کی ایک بہت بڑا طبقہ ہے خواتین، مطلب آپ ان کو اس طرح سائڈ پر نہیں رکھ سکتے. آپ کو چاہیے کہ ان کے لیے ایک مناسب قانون سازی کی جائے، اس پہ عمل درآمد بھی کروایا جائے. صرف قانون، بہت سارے قوانین بنائے بھی جاتے ہیں لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اگر کوئی قوانین ایسے موجود ہیں تو ان کو عمل درآمد تو یقینی بنایا جائے، نہیں تو بنا کے ان کو بہترین فیصلے کر دیا. آپ مارگریٹ تھیچر کو لے لیں، آپ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو لے لیں، دنیا میں محترمہ فاطمہ جناح کو لے لیں. مطلب یہ سیاسی خواتین ہے ساری، انہوں نے سیاست میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. تو اس حوالے سے بھی چاہیے ہماری سیاسی پارٹی کو کام کرے. ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ بھی آپ سے ایسا بات ہوتی رہے گی.
اور مزید ہم اس میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ جی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.